میں پوسٹر تھا کوئٹہ کے اندر. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ کوٹ ہوتا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے آفس سپرنٹینڈنٹ کہ وہ ٹارگٹ کل کر کے ہی ہیز بین مرڈرڈ. وہاں پہ دوسری ایجنسیز کے بھی لوگ ہمارے پہنچتے ہیں. تقریباً 150 سے 200 کے درمیان کیمرے جو ہیں وہاں سے میں نے ڈیٹا نکالا ان کا. کوئٹہ میں آ کے وہ جس کے پاس ٹھہرتا ہے, جس کے ساتھ بی پارٹی ہم اس کو بولتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی اس کا بھی پتہ لگ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کی فیملی میں کوئی فوجی تو نہیں ہے. وہ 2 فائررز جو تھے ان میں سے ایک فائرر نے جاگرز پہنے ہوئے. میرا نام قاضی علی رضا ہے جی. بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ راجن پور کی تحصیل جامپور سے ہے. انیشلی میں 8-9 سال میری آرمی کی سروس ہے. میں آرمی سے کیپٹن ریٹائر ہو کے انڈکٹ ہو کے پھر میں سول سروسز میں آیا ہوں. 2016 سے آنورڈ میں سول سروسز میں پی ایس پی گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. آپ نے بات کی کسی فیمس اور ایک میموریبل کیس کی. دیر آر سو مینی جو کہ بندے کے ذہن میں رہ جاتے ہیں, یاد رہ جاتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی اپوائنٹمنٹ کیا تھی. میں پوسٹر تھا کوئٹہ کے اندر ایز SDPO سریاب. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسے سوسائٹل جو ڈویژن ہے انفارچونیٹلی وہ تھوڑی زیادہ ہے, اور ساتھ سیکٹیرین ریفٹ بھی کافی وہاں پہ رہتی. سریاب برج ایک علاقہ ہے تھانہ سریاب کی حدود میں. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ کوٹ ہوتا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے آفس سپرنٹینڈنٹ VC کے آفس سپرنٹینڈنٹ صاحب. ان کا تعلق جو ہے وہ اہل کمیونٹی کے ساتھ تھا. ہی ہیز بین ٹارگیٹڈ اور دی برج, اور موقع پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پرہیپس ان کا نام غلام رسول صاحب تھا کہ وہ ٹارگٹ کل کر کے ہی ہیز بین مرڈرڈ. اور وہاں پہ دوسری ایجنسیز کے بھی لوگ ہمارے پہنچتے ہیں جس میں ہماری CTD بھی ہے اور باقی بھی. ایک ٹیپیکل سی ہمارے پاس ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, یا ایک ہم میک آؤٹ کی یار یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے یا یہ کوئی جو ہے وہ لوکل دشمنی ہے یا کوئی ذاتی گرج کسی نے نکالا. وہ ہم جو پسٹل سے نکلنے والا خول ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس میں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پہ 30 بور جو ہے وہ استعمال ہوا تھا, اور جو ٹیررسٹ ایکٹس ہوتی ہیں موسٹلی ان کے اندر 9mm جو ہے وہ یوز ہوتی ہے جو پسٹل کا بور ہے. تو وہ کیس ایز اے چیلنج اس وقت DIG تھے عبدالرزاق چیمہ صاحب CCPO کوئٹہ. انہوں نے ایز اے چیلنج وہ کیس جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا, اور می بینگ SDPO سریاب انہوں نے مجھے جو ہے یہ ٹاسک دیا کہ یہ آپ جو ہے وہ ٹریس کر کے. تو آئی ریممبر کہ اس کو ٹریس آؤٹ کرتے کرتے میں نے کوئی تقریباً 150 سے 200 کے درمیان کیمرے جو ہیں وہاں سے میں نے ڈیٹا نکالا ان کا. میں ان کو ریورس لے کے آیا کہاں سے وہ چلے. غلام رسول صاحب نواں قلی ایک علاقہ ہے وہاں پہ, ادھر ان کی رہائش تھی. وہاں سے آگے وہ FC کا ایک ہیڈ کوارٹر آتا ہے, وہاں سے عسکری چیک پوسٹ, اور وہاں سے اس طریقے سے وہ نکلتے صدر ڈویژن کے ایریے سے, اور وہاں سے پھر وہ سریاب برج پہ آئے. وہ ایک وین میں تھے, ان کو ایک بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے 2 بندوں نے جو وہ ٹارگٹ کیا. ٹیکنیکل ڈیٹا کی بات کریں تو جو اویلیبل اس وقت ٹیکنیکل ڈیٹا نکل سکتا تھا اس کے اوپر ورکنگ کی. اور فیملی سے جب انٹرویو کر رہا تھا ریپیٹڈ انٹرویوز تھے. تو ٹو کٹ لانگ سٹوری شارٹ, میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی آپ کی فیملی میں کوئی فوجی تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی فوجی تو ہے ہمارا, لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. وہ 2 فائررز جو تھے ان میں سے ایک فائرر نے جاگرز پہنے ہوئے تھے, اور اس کا جو ہیئر کٹ تھا وہ فوجی سٹائل کا ہیئر کٹ تھا. اب میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ آرمی کا ہے تو ہم دور سے پہچان لیتے ہیں فوجی ایک دوسرے کو کہ یار یہ فوجی ہے اور یہ نہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ماموں کا بیٹا ایک ہے فوجی, اور اسماعیل پرہیپس اس کا نام. میں نے اس کے نمبر لیے, ان کے نمبروں کے اوپر جب کام کیا, میں نے ان کی ٹیکنیکل جو ڈیٹا انالائز کیا, تو میں ایگزیکٹلی پہنچ گیا کہ بالکل اسماعیل یہاں پہ آیا تھا. مجھے آج بھی ڈیٹ یاد ہے, 27 جنوری کا یہ وقوع, 26 جنوری کو اسماعیل جو ہے وہ کوئٹہ میں آ رہا ہوتا. اور کوئٹہ میں آ کے وہ جس کے پاس ٹھہرتا ہے, جس کے ساتھ بی پارٹی ہم اس کو بولتے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی اس کا بھی پتہ لگ گیا کہ یہ آ کے یہاں پہ اس کے پاس ٹھہرا. پھر ہم نے ٹیم تشکیل دی, اس بی پارٹی کو اٹھایا. بی پارٹی نے میرا جو مفروضہ بنا ہوا تھا کہ اسماعیل یہاں پہ آیا 26 تاریخ کو, 27 تاریخ کو 10 بجے وقوع کیا, اور پھر سیدھا آل دی وے وہ نکل گیا واپس. سندھ کے رہنے والے تھے بیسیکلی. جب اس بی پارٹی کو اٹھایا, اس نے پوری کہانی میرے سامنے کھول کے رکھ دی کہ بالکل اسماعیل آیا, اس کے پاس پسٹل بھی تھا, یہ والی بائک تھی. جب فوٹیج دکھائی تو کنفیسڈ.
پھر کراچی میں اسپیشل پارٹی بھیجی گئی اور اسماعیل اور اس کے بھائی جو اس کے ساتھ ہے ان کو اریسٹ کر کے لایا گیا اور انہیں بتایا کہ یہ پسٹل اور وہ والا جو موبائل فون ہے وہ ہم نے فلانی نہر میں ڈالی، وہ وہاں سے برآمد کرایا. تو اس طریقے سے الحمدللہ کوئی 2.5 سے 3 مہینے کی ایفرٹ کے بعد وہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ سنگل ہینڈڈلی مطلب اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، لیکن اس کو میں نے خود سے پرسنلی اسپیئر ہیڈ کیا. تو وہ میرے لیے ایک زندگی کا پہلا لرننگ اور ایک بہت ہی جس کو میں کہتا ہوں میموریبل کیس ہے جو میری زندگی میں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ میری میموری میں ہمیشہ میرے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے. پہلے میرے خیال آپ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی طرف آپ وہ کر رہے تھے، پوائنٹ کر رہے تھے. ہمارے شہید اور ہمارے غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ ہمارا فخر ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بلیو یو می کہ جب آپ اپنے فالن کمپینین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ فیس کرنا ہوتا ہے کہ یار اب میں نے ان کی فیملی کو فیس کرنا ہے، تو اس سے ہارڈ کبھی بھی میری زندگی میں کوئی ایسے ٹائم نہیں رہا، کوئی ایسی سچویشن نہیں رہی جتنی یہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ ایک ینگ بچے کو، اس کے پیرنٹس کو یا اس کے ایون یتیم بچوں کو، بھابھی کو آپ فیس کریں، تو یہ بہت ایک ہارڈ ایک سچویشن ہوتی ہے. اگر پرٹیکولرلی کالوالہ انسیڈنٹ کی بات کریں تو الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم. آج میں نے ان کو یہاں بلایا بھی ہوا ہے، ان کے ساتھ ابھی ہم بیٹھیں گے، ٹی وی ہے ہماری ان کے ساتھ اور سرٹیفکیشن بھی ان کی بھی ہے. 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے تو شاپ رابری کرنے والا جو گینگ تھا جو کہ باہر کراچی سے یہاں پہ آیا ہوا تھا، جس کے اندر جو ہے نان لوکل لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، الحمدللہ وہ نہ صرف ٹریس کیا بلکہ 1-on-1 فائٹ کے اندر ان کو اریسٹ بھی کیا. اور اس 1-on-1 فائٹ کے ذریعے سے کے دوران ہمارے ایک بہادر ہمارا چھوٹا بھائی کانسٹیبل عمیر جو ہے وہ زخمی ہوا. اللہ ہیز بین ویری کائنڈ، الحمدللہ ہی اسٹیبل ناؤ. اور اس شوٹ آؤٹ میں جو ہے ایک جو وارداتیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پکڑا گیا تھا. اور اس طریقے سے گینگ بسٹ ہوا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہم اسی عزم اور جذبے کے ساتھ ہم پنجاب کی اور لاہور کی عوام کی عزت جان مال کی حفاظت ضرور کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، دے آر پارٹ آف آور باڈی. ایک ایک سٹیپ کی ہماری رسپانسبلٹی ہے، انشاءاللہ وہ ہم اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی جان اس کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی. ہمارے بچے ہم بھی انہیں میں سے ہیں، وہ ہم میں سے، ہمیں بھی کل ایسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی ان کے اوپر کھڑے ہیں. تو یہ ہمارا بالکل ایک انویورنگ ریزالو ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں.